دیکھنا موت تمہیں اس حال میں آئے کہ تم فرمانبردار ہو. اچھا، اس کا مطلب ہمارے پرانے بزرگوں نے بڑا اچھا سمجھا کہ موت سے پہلے وہ داڑھی رکھ لیتے تھے. آپ دیکھ لیں، لوگ تو پرانے وقتوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا مبارک دور تھا. میں کہتا ہوں اسلام نے جو یہ دور دیکھا ہے نا، صحابہ تابعین کے بعد اتنا مبارک دور اسلام کی ہسٹری میں کبھی نہیں آیا. آج سے 30-40 سال پہلے جو لوگ کالجز اور سکولوں میں پڑھتے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ کالج میں کتنی لڑکیاں تھیں جو برقع پہن کے آتی تھی چہرے کا نقاب کر کے؟ رواج ہی کوئی نہیں تھا. اس کو پریکٹیکلی آپ نے چیک کرنا ہے. آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں، عورتیں اسی طرح گھوم رہی ہوتی ہیں. آج سے 500 سال پہلے کی بھی بزرگان دین عورتیں اسی طرح ہی گھوما کرتی تھی. یہ پردے کا ٹرینڈ، نقاب کا ٹرینڈ، برقعے کا ٹرینڈ یہ اب آیا ہے لوگوں کے اندر، جب لوگوں نے اس کو آبزرو کیا دین کو فزیکلی پڑھ کے کہ یہ ہمارا ریلیجن تھا. ابھی بھی گاؤں ایریا میں چلے جائیں، آپ ذرا بڑے بوڑھوں سے پوچھیں، اگر وہ جھوٹ نہ بولیں کہ جب آپ لوگ جوانی کی ایج میں تھے تو کیا کوئی جوان لڑکا داڑھی رکھتا تھا؟ اگر کوئی چھوٹی سی اس کی شیپ بھی بڑھ جائے نا تو اس کو وہ سفید داڑھی والے بابے سمجھانا شروع کر دیتے تھے، تو کہ جناب جوانی چی بڈھا ہو گیا. میں یہ ان زمانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو لوگ آہیں بھر بھر کے کہتے ہیں جی پہلے بڑا اچھا وقت تھا. میں تو لاجیکلی قائل ہی نہیں ہوں کہاں سے اچھا وقت تھا. آپ پاکستان بننے سے پہلے کی ذرا ویڈیوز دیکھیں نا تو آپ کو پتا چل جائے گا کتنے لوگ جو ہیں وہ فزیکلی ریلیجن کو اس طریقے سے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے. گاؤں میں تو بوڑھے لوگ ہی صرف نماز پڑھتے تھے، اور ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو زیادہ تر آپ کو بوڑھے نظر آتے ہیں. یہی حال شہروں کا بھی تھا. لیکن سر آپ اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں ذرا مسجدوں میں جا کے گنے کتنے جو ہے کالی داڑیوں والے نمازی ہیں اور کتنے سفید داڑیوں والے، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسلام نے جو یہ اچھا وقت ابھی اویل کیا ہے آج سے پہلے نہیں تھا. تو پرانے لوگوں نے اس کا مطلب یہی سمجھا ہوا تھا کہ موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو نا دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہونا، یعنی موت کے قریب قریب جا کے داڑھی رکھ لو، نمازیں شروع کر دو، باقی پوری زندگی یاشی کرو. 60 سال کے بعد جب گورنمنٹ بھی آپ کو ریٹائر کر کے ٹھوڈا مار کے نکال دے کہ اب تو اس قابل نہیں ہے کہ سرکاری نوکری کر سکے، اب جا کے اللہ کی نوکری کرو. تو پھر اس نوکری کا جو رزلٹ نکلے گا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تمہیں موت کب آنی ہے، لہذا ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. کسی کو نہیں پتا اس کی موت کس وقت آنی ہے. تو کہا جا رہا ہے دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر یہ اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو. تو کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مجھے موت کب آنی ہے؟ اللہ کی ڈیسٹنی میں میری عمر کتنی لکھی ہوئی ہے؟ اس کو تو آپ پلان کر ہی نہیں سکتے. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم موت کو پلان کر ہی نہیں سکتے. ورنہ تو بڑا اچھا تھا کہ اگر کسی کو بتایا جاتا ہے اس کی 45 سال ہے، اس کی 30 ہوگی، اس کی 75 ہوگی، اس کی 80 ہوگی، بڑے اچھے طریقے سے لوگ پلان کرتے ہیں، مسئلہ ہی حل ہو جاتا. لیکن ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے. پوری زندگی غفلت میں گزرتی ہے اور جب موت آتی ہے انسان کہتا ہے اوہ یہ کیا ہو گیا. اور آج کل تو اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی لا علاج بیماریاں آ چکی ہیں کہ چلتا پھرتا بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے غائب ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اچانک پتہ چلتا ہے گھٹنے میں درد نکلی، وہ جی کینسر نکلا ہے، جی ہڈیوں کا کینسر ہو گیا، جی سر میں درد ہوئی، وہ جو ٹیومر نکلا ہے، جی او پہ آجے بندہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں مگر تم مسلم ہو. مراد یہ کہ ہر وقت اللہ کے سامنے اس کے تابع فرمان رہو، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جب موت آنے والی ہو تو یہ کرو، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے.